حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ ان کی پیاری محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئی ہیں۔ سارے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی، لیکن کوئی شخص جنازے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس وقت جنازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام حضرت خدیجہ، کنیت ام ہند، لقب طاہرہ ہے۔ آپ کے والد گرامی خویلد ہیں، والدہ محترمہ فاطمہ بن زائدہ ہیں۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: والد کی طرف سے سلسلہ نسب خدیجہ بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن برہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ آپ کا نسب مبارک قصی پر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف سے مل جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے سلسلہ نسب فاطمہ بن زائدہ بن عاصم بن رواحہ بن حجر بن عبد معیز بن عامر بن غالب بن فہر۔ حضرت خدیجہ کا خاندان مکہ شریف میں بہت معزز خاندان تھا۔ آپ کے والد خویلد مکہ کے رئیسوں میں تھے۔ آپ ایک کامیاب تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ جود و سخا میں بھی بے مثال تھے۔ سخاوت کی وجہ سے پورے مکہ معظمہ میں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ملک یمن اور شام میں بھی کافی اثر و رسوخ تھا۔ حضرت خدیجہ اپنے بچپن سے ہی نہایت حلیم و بردبار اور باوقار تھی۔ متانت و سنجیدگی اور ذہانت و فطانت کے ساتھ معاملہ فہمی اور غمخواری و غمگساری کی دولت سے بھی مالا مال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے آپ نے 2 شادیاں کی، اور دونوں شوہروں کے انتقال کے بعد آپ کا تیسری بار نکاح سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ پہلا نکاح حضرت خدیجہ جب سن بلوغ کو پہنچی تو آپ کے والد خویلد نے آپ کی شادی کے لیے اپنے بھتیجے ورقہ بن نوفل کو منتخب کیا، جو تورات و انجیل کے زبردست عالم تھے، جنہوں نے پوری زندگی راہ حق کی تلاش و جستجو میں گزار دی۔ حضور انور کی بعثت تک زندہ رہے اور آپ کو یہ پیغام نبوت کے بارے میں پیش آنے والی بہت سی دشواریوں سے آگاہ کیا اور بھرپور امداد و اعانت کا وعدہ بھی کیا، مگر تبلیغ احکام کا حکم ملنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ کسی وجہ سے آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے نہ ہو سکا تو حضرت خدیجہ کے والد خویلد نے آپ کا نکاح ابو ہالہ ہند بن نباش بن زرارہ تمیمی سے کر دیا۔ ابو ہالہ اور ہند نامی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان دونوں بیٹوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ دوسرا نکاح حضرت خدیجہ نے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد قبیلہ بنو مخزوم کے ایک معزز شخص عتیق بن عائز یا عابد بن عبداللہ سے نکاح کر لیا۔ عتیق کے یہاں حضرت خدیجہ کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند رکھا گیا، یہ بھی مشرف بہ اسلام ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر عتیق بھی زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہے، ان کا بھی جلد ہی انتقال ہو گیا۔ تیسرا نکاح ابو ہالہ اور عتیق کے بعد ام المومنین سیدہ خدیجہ کا نکاح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس کی کچھ تفصیل یوں ہے: حضرت خدیجہ جو قریش کی ایک مالدار اور نیک سیرت خاتون تھی، ہمارے آقا نے ان سے مال تجارت لیا اور سفر میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ اس سفر میں نستورہ راہب کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ اس نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، جن کا ذکر انبیاء سابقین کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی شریک سفر تھا۔ اس نے اس سفر میں آپ کو بہت سی خرق عادت والی باتیں دیکھی۔ جب آپ سفر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ بالا خانے پر بیٹھی ہوئی آمد کا پرکیف منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ محمد چلے آ رہے ہیں اور 2 فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میسرہ نے بیان کیا کہ میں نے پورے سفر میں ایسا ہی دیکھا ہے، اور سفر کی دوسری خرق عادت والی باتیں بھی بیان کی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کا دل ان کی طرف مائل ہونے لگا اور سرکار 2 جہاں سے نکاح کی درخواست کی۔ جب ابو طالب کو اطلاع ہوئی تو معاملات طے ہونے کے بعد چند اشراف قریش کو لے کر حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل ذمہ دار تھے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ دوران خطبہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فضائل و مناقب بیان کیے اور نکاح منعقد ہو گیا۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ ابتدائے اسلام میں کلمہ پڑھ کر حلقہ بغوش اسلام ہوئی۔
ابن سعد نے طبقات میں ایک روایت یحییٰ بن فرات کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے اس وقت کے اسلام کی منظر کشی کی ہے۔ عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور عباس بن عبد المطلب کے گھر مہمان ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر اٹھی تو دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف رک کر کے کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر ایک لڑکا اس کے داہنی طرف کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے عباس سے کہا کہ کوئی عظیم واقعہ پیش آیا۔ عباس نے کہا ہاں۔ پھر کہا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، دوسرا میرا بھتیجا علی ہے، اور یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب رب کا مذہب ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے رب کے حکم سے کرتا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تمام روئے زمین پر ان تینوں کے سوا کوئی اور اس دین کا پابند نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے تمنا ہوئی کاش میں چوتھا ہوتا۔ پہلی وحی اور حضرت خدیجہ جو بعثت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا تو حضور کا یہ معمول ہو گیا کہ آپ آبادیوں سے نکل کر زیادہ وقت خلوت نشینی میں بسر کرتے، کئی روز کا توشہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ 8ویں ربیع الاول دوشنبہ کے دن حضرت جبرائیل غار حرا میں آپ کے پاس آئے اور وحی سنا کر کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر جبرائیل نے آپ سے معانقہ کیا اور طاقت بھر دبوچا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے دبوچ کر کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ جب حضرت جبرائیل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جس کی وجہ سے آپ کے بدن کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ اپنے دولت خانے تشریف لائے اور کہا کہ مجھے چادر اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑھائی۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے غار کے حالات بیان کر کے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ غریبوں کی مدد، مفلسوں کی خیر خواہی اور راہ حق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل قطب سابقہ کے عالم تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ تم اس امت کے پیغمبر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے بعد رکھنے کے لیے مشرکین مکہ طرح طرح کی لالچ دی، لیکن حضور نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ جب مشرکین مکہ اپنی تمام تر امکانی تدابیر اختیار کر کے تھک گئے تو انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ بنا لیا۔ جب آپ کے چچا جناب ابو طالب نے یہ دیکھا کہ قریش محمد عربی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں تو آپ حضور کو لے کر شیبہ بنی ہاشم میں چلے گئے۔ کفار نے آپ سے برادرانہ تعلق توڑ دیا اور طرح طرح کی سختیاں کی۔ ان سختیوں میں حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ رہی اور ہر طرح سے حضور کا ساتھ دیا۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مالی قربانی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر نثار کر دیا۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس و غمخوار ابتدا ہی سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، رسالت و نبوت کے بعد تو دل ہی اور دلداری اور ایثار و قربانی کا وہ باب آ گیا کہ پورے عالم کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ پہلے موجود تھی، نہ ان کے زمانے میں دیکھی اور نہ سنی گئی، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک پائی جا سکتی ہے۔ نبوت کے بعد حضرت خدیجہ کا مال تقریباً ان کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد کے لیے معاش کا ذریعہ بنا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل و عیال کی ضروریات کو مہیا کرنے سے بے فکر ہو کر گم گشتہ راہ انسانوں کو خداوند قدوس کی وحدانیت کا سبق پڑھاتے رہے اور ان کو راہ راست پر لا کر دین و دنیا دونوں کی کامیابیاں ان کے قدموں میں ڈالتے رہے۔ حضرت خدیجہ کے مال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف فکر معاش سے ہی سبکدوش نہیں کیا، بلکہ وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج اور نشر و اشاعت میں بھی خوب کام آتا رہا۔ چنانچہ ان کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے مالکانہ طور پر اپنا مال میرے حوالے کر دیا تو میں نے راہ خداوندی میں اسے دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات میں
उम्मुल-मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा को चंद ऐसी खुसूसियात हासिल हैं कि जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई और बीवी उनकी शरीक व सहीम नहीं है। हज़रत खदीजा के खुसूसी इम्तियाज़ात ये हैं। नंबर 1, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले ज़ौजे मुतहरा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में दाखिल होने के वक्त उनकी उम्र 40 बरस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 बरस थी। बकिया तमाम अज़वाज मुतहरात बेअतबार उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटी थी। नंबर 3, उम्र काफ़ी तफावत के बावजूद उनकी हयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। नंबर 4, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें उन्हीं के बतन से पैदा हुई। नंबर 5, हज़रत खदीजा सबसे पहली खातून हैं जो मुशर्रफ बइस्लाम हुई। नंबर 6, अपना पूरा सरमाया वक्फ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माश की फ़िक्र से आज़ाद कर दिया। नंबर 7, मनसब नबूवत व रिसालत पर फ़ायद होने के बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को उन्होंने ही देखा और नज़र नबूवत से सबसे पहले उन्हीं के रूए ज़ीबा पर पड़ी। नंबर 8, खुदावंद कुद्दूस ने उन्हें अपनी हदिये सलाम से इदाद बख्शा और जन्नत में मोती के एक महल की खुशखबरी से नवाजा। ये वो औसाफ हैं कि इनमें अज़वाज मुतहरात में से कोई ज़ौजा भी इनकी शरीक व सहीम नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा से मोहब्बत, हुज़ूर हज़रत खदीजा से बेपनाह मोहब्बत करते और उनका तज़किरा जमील किया करते। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि हुज़ूर सबसे ज़्यादा हज़रत खदीजा का ज़िक्र करते और अक्सर ऐसा होता कि जब आप कोई बकरी ज़बह करते तो कुछ गोश्त हज़रत खदीजा की सहेलियों को ज़रूर भेजते। कभी कभी मैं कहती कि दुनिया में बस एक खदीजा ही आपकी बीवी थी, तो आप फरमाते कि खदीजा वो हैं जिनकी शिकम से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई। एक दूसरी रवायत में है कि आपने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम खदीजा से बेहतर कोई बीवी नहीं मिली। जब सब लोगों ने मुझे झुटलाया उस वक्त वह ईमान लाई और उन्होंने मेरी तस्दीक की। जिस वक्त लोगों ने मुझे माल से महरूम रखा उस वक्त उन्होंने अपना माल मुझे दिया और उन्हीं की शिकम से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई। रमज़ान 10 नबवी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 साल कबल वह इस आलम फ़ानी से आलम जावेदानी के सफ़र पर रवाना हो गई। नमाज जनाजा उस वक्त तक मशरू न हुई थी, इसलिए गुस्ल लेकर कफन पहना दिया गया और लोग जनाजा लेकर अबदी आराम गाह की तरफ चल पड़े। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस कब्र में उतरे और अपने मुबारक हाथों से उन्हें लिहद में रखकर सुपुर्द खाक किया। हज़रत खदीजा की कब्र मकाम हुजूर में पहाड़ के ऊपर आज भी नुमाया और मुमताज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत खदीजा से 6 औलादें पैदा हुई, 2 साहिबजादे जो बचपन में इंतकाल कर गए और 4 साहिबजादियाँ नाम हस्बज़ील हैं। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे थे। उन्हीं के नाम पर आप अबुल कासिम कुन्नियत करते थे। सिगरे सिन्नी में मक्का में इंतकाल किया, उस वक्त पैरों पर चलने लगे थे। ज़ैनब बिन मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी थी। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने बहुत कम उम्र पाई, चूँकि ज़माने नबूवत में पैदा हुए थे इसलिए तैयब और ताहिर के लक़ब से मशहूर हुए। रुक़ैया बिन मोहम्मद, उम्मे कुलसूम बिन मोहम्मद, फ़ातिमा ज़हरा। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।